ہمارے یہاں پہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں, ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کہیں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے اس کو نہیں پتا سر پیر کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور وہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے, تو ایسی خواتین کو ہم کیا ایڈوائز کریں گے؟ علماء تو زیادہ یہی کہتے ہیں کہ اگر خاص طور پہ کچھ مقاصد شرعیہ ہے نا وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں تو پھر ایسی خاتون کو الگ ہو جانا چاہیے. صحیح. وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں کہ وہ کس ایکسٹینٹ کی ہیں. صحیح. یا تو اگر کسی تیسرے بندے کو بیچ میں لا کے وہ ریزالو ہو سکتے ہیں ایشو, تو وہ دیٹ شوڈ بی دی فرسٹ تھنگ. اوکے, ڈائیورس جو ہے وہ اوکے. سو فرسٹ تھنگ آپ نے یہ بتائی کہ کسی کو انوالو کر لیں, لائک فار ایگزامپل ریچنگ آؤٹ ٹو سم ون ود ان دا فیملی جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا ایک سافٹ اسپاٹ ہے, دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں. ہاں ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کو آپ انوالو کریں, ان کو بتائیں, اسپیشلی اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس پہ بات آ گئی ہے جہاں پہ آپ کی جان خطرے میں ہے, تو پھر آپ یعنی یہ نہیں کریں کہ میں بیٹھ کے آپ صبر کر رہی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ خیر کرے, نہیں, پھر آپ سیکھ کریں ہیلپ اور آپ بتائیں, کیونکہ آپ کی جان جو ہے اس کی حفاظت ضروری ہے. تو آپ پھر کسی کو بتائیں, یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فیملی کے اندر کوئی اور یعنی فیملی ممبر ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ابیوز کر رہا ہوتا ہے, مے بی سیکشولی ابیوز کر رہا ہے یا کسی اور طریقے سے ہراس کر رہا ہے. سو اس ٹائم پہ خاموش رہنے کی بات نہیں, اب آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیفینیٹلی ریچ آؤٹ کریں اینڈ ریچ آؤٹ ٹو سم پیپل ان دی فیملی. دیٹس اسٹیپ نمبر 1. اور یہ اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہوا ہے کہ دونوں کی طرف سے وہ جو چل رہے ہیں جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, اس میں سے آخری اسٹیپ یہی تھا کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک لے کے آئیں, اور اگر ان کے دل میں بہتری ہوگی اب ایک دوسرے سے موافقت کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کروا دیں گے. لیکن معاملہ اگر یہاں تک پہنچ گیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ شی شوڈ سمپلی اسکیپ دس, یو نو. اچھا, تو ایک تو ہو گیا کہ چلیں ہم نے کسی فیملی ممبر کو انوالو کر دیا. اچھا, واٹ اباؤٹ ریچنگ آؤٹ ٹو اسلامک اسکالرز who are knowledgeable in that area in particular, خاص طور پہ وہ علماء جو کہ طلاق کے مسائل میں ڈیل کرتے ہیں یا خلا کے مسائل میں ڈیل کرتے ہیں, یہ بھی ایک آپشن ہے, رائٹ. ان کو ریچ کرنا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیملی میں آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے, سو مے بی ریچنگ آؤٹ ٹو این عالم who can help you deal with that situation, and وہ پھر آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ آپ کو نکلنا چاہیے, کیا ہیلپ کرنی چاہیے. Perhaps they can do something for you in order to get out of that relationship, یا if that can be fixed تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ سے بات کریں. بیکاز آئی تھنک نارملی جو ایک رسپانس ہوتا ہے نی جرک, وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے ہسبینڈ کو فکس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بیکاز علماء نارملی ٹرائی یہ کرتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو مینٹین کیا جائے اگر ہو سکتا ہے. لیکن obviously بات ہے, اگر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا, اگر وہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ اب اس میں کوئی واپسی کا چارہ نہیں اور کوئی گنجائش نہیں ہے, پھر ظاہری بات ہے خلا کا آپشن موجود ہے اینڈ دیٹ کین بی ٹیکن, اور کوئی اس سلسلے میں کوئی وکیل بھی کنسلٹ کیا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ لوگوں کو کمیونٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ پرابلم. بیکاز obviously ایک ایسی سچویشن میں رہنا جہاں پہ آپ کی جان خطرے میں ہو, آپ کی عزت آبرو خطرے میں ہو, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں یہ ہم لوگوں نے بات کور کر لی ود ریگارڈس ٹو ہسبینڈز اینڈ وائفز. اچھا, اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کافی آگے چلا گیا ہے, میں چاہوں گا کہ اب میں آپ لوگوں سے بھی سننا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ لوگ مینشن کرنا چاہو, women in particular who have inspired you, اور مے بی آپ کہنا چاہو کہ آپ کی لائف میں کسی نے کچھ شیپ کیا ہے, تو وہ آپ ضرور شیئر کریں. یا کوئی جنرل خواتین بھی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو, یا کوئی ایسی بات جو آپ کو لگا ہو کہ you know these were great women and good examples actually for how women should be. So Khurram is going to start first. جی زبی, میری تو فیملی میں میرا بھائی سے کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے. I've got 2 sisters, mother and a wife. اور I think میں میوزک پلے کر دینا پیچھے. ہاں لگا دیں. تو I think جتنی بھی خواتین ہیں نا, سب نے اپنے ہی لحاظ سے بڑا زبردست رول پلے کیا, and I feel very blessed to be very honest, because جب آپ اس ریلیشن کو تھوڑا سا بھی غور کریں نا, you see the benefits. اور سب سے زیادہ مجھے ایک فیل آتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر مرد جو ہے نا وہ سمجھ جائے, اور دونوں بلکہ مرد یہ سمجھ جائے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے عورتوں کی, اور وہ کتنی آسانی سے ان کے لیے 2-4 اسٹیپس آگے بڑھ جائے نا. کیونکہ یہ کہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ you should be kind towards your family, and the best among you who is best to his family, and I'm the best amongst you. تو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین رہنا, اگر ہسبینڈ کو اور اسپیشلی اپنی وائف کے ساتھ بہترین رہنا آ جائے کہ یار میں نے اس کا کیئر کرنی, اس کے ساتھ نرم لہجہ اور پیار محبت سے رہنا ہے, وہ وائف اس سے زیادہ ریٹرن دے گی. سیم اپلائز ٹو دا مدر. آپ مدر کی عزت کرنا شروع کریں, مدر آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ ان کا کچھ بھی مطلب 0.1% شاید نہ کر سکیں. اینڈ دیٹ اپلائز ٹو دا سسٹر اینڈ دا ڈاٹرز. آئی تھنک یہ جو رشتے ہیں نا عورت کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ایک بائی ڈیفالٹ وہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں. تو مرد اگر تھوڑا سا ایموشنلی اسمارٹ ہو جائے نا, اور وہ سمجھ جائے کہ یار میں نے عورتوں کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ میں نے یہ چیزیں اچھی کرنی, انشاءاللہ اس کو ادھر سے زیادہ اچھا رسپانس ملے گا. اور when it comes to the wife والی ہم جو بات کر رہے تھے نا,
ماں بہنیں آپ لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں, آپ کی پرسنالٹیز میں کافی ساری سملیرٹیز ہو رہی تھی. وائف از کمنگ فرام اے ویری ڈفرنٹ ہاؤس ہولڈ, تو آپ لوگوں کے ڈیفینیٹلی پرسنالٹیز میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں زیادہ پرابلمز ہیں, بہت ساری پرابلمز کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری دونوں سائڈ سے نا ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں اور کرنا کیا ہے وہ بہت کم ہے. صحیح. وی آر ناٹ ٹیکنگ دا انیشیشن, اور انیشیٹو ہم نہیں لے رہے ہوتے کہ یار میں آگے بڑھ کے کچھ اپنی بیگم کے لیے کروں, یا بیگم سوچ رہی تھی میں آگے بڑھ کے اپنے ہسبینڈ کے لیے. دونوں ایکسپیکٹیشنز لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور جیسی آبویسلی آپ ایکسپیکٹیشن لیں گے تو ایک انسان کی ایکسپیکٹیشن کبھی بھی پوری طرح فلفل ہو نہیں سکتی, کہیں نہ کہیں تو ڈنڈی رہ جائے گی. تو بس پھر آپ بیٹھے اور ویٹ کرتے رہیں. بٹ اف یو انڈرسٹینڈ اٹ, اینڈ سیم اپلائز ٹو دی وومن, دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار کتنی پاور ہے ان کے پاس. مین نیڈ دیم, مین ان کے بغیر مطلب ایک نیچرل چیز ہے. اس میں شادی کے ساتھ نا یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ وی آر لائف پارٹنرز, ناٹ سم تھنگ لائک سم سلیو اینڈ ماسٹر اور سم تھنگ کہ جی ایک کی بس یہ ذمہ داری اور ایک کی وہ ہے, اور وہ ہر وقت چیک اینڈ بیلنس کیجیے وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک لائف پارٹنر ہے, یو ہیو ٹو لیو ود اے لائف پارٹنر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپلس دیکھیں, جیسے ابھی بات کر رہے تھے ہم, ہی یوز ٹو ڈو ہاؤس چورس, گھر کے کام ادھر ادھر کے کام کر دیے, سی لیے چیزیں, وہ شرم نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں پہ وہ ایک رن مرید کا اور عجیب عجیب لیبلز بنا دیے گئے اور اس پہ ہنستے ہیں لوگ, کوئی یوں کرے. ہمیں ان کو وارننگ دینی چاہیے کہ اگر آپ کسی کی وائف کے ساتھ ہیلپ کرانے یا ان کے ساتھ زیادہ اچھا ریلیشن شپ رکھنے کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, انڈائریکٹلی آپ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں, کیونکہ ہی یوزڈ ٹو ڈو دیٹ. ان کی یہ ٹیچنگز تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کر لیتے تھے. بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسبینڈس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل لیتے ہوئے گھر کے کام کاج کرنے چاہیے تھوڑے بہت, کبھی کبھار بچوں کے کام کر لینے چاہیے جو نہیں ہوتے, بچوں کا ڈائپر چینج کر لینا چاہیے, کبھی کچن یا واش روم کی صفائی کر لینی چاہیے اگر کوئی نہیں ہے. جیسے ہم باہر رہتے تھے جب, تو وہاں پہ تو میڈس کا نہیں کانسیپٹ ہوتا تھا, تو وی ہیڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ آور سیلفز. تو مطلب میں واش روم صاف کرتا تھا, میں ڈائپرز بھی, لیکن یقین مانے علی بھائی, I used to have strange kind of pleasure while doing that, کیونکہ میرے ذہن میں یہ آ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آر نہیں آتی تھی اس طرح کے کام کرتے ہوئے, اور باہر بھی کہیں پہ کرتے ہوئے. تو ہم جب بھی, مجھے یہ فیل ہوتا تھا جب بھی میں کسی اور کے سامنے بھی کر رہا ہوں, تو مجھے ہوتا تھا کہ جب میرے رسول نے, میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ, تو وہ ایم آئی ایکچولی, یہ خوشی ایک آتی تھی ساتھ. اچھا, آپ اپنے لائف کے جو انفلوئنسز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر روشنی ڈال دیں. لائف کے انفلوئنسز میجورٹی تو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں جو جنرل انفلوئنسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے اگر آپ کہتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ, تو وہ اس میں بہت ساری ایسی خواتین, ڈیپ انٹو یور پاسٹ, ڈگ ڈیپ آپ کروا لیں, اس میں ماں نکلیں گی. ویسے ماں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں آپ, ماں کے بارے میں تو الفاظ ختم ہی نہیں ہو سکتے. ہر بندے کو جو کہ ایک سینسیبل بندہ ہے, خاص طور پہ دین پہ چلنے والا ہے, ماں اس کی جو ہے وہ انسپریشنل ہی ہوگی اس کی. اچھا علی بھائی, آپ چلیں آپ سے پوچھتے ہیں, آپ بتائیں کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسے رول ماڈلز یا کوئی ایسے لوگ. ایڈیشنلی میں یہ سمجھتا ہوں سیاح بھائی کہ الحمدللہ مائی وائف شی ٹوٹلی انڈرسٹینڈز می, اینڈ میں تو اللہ تعالیٰ کی نا اس انتخاب پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بندوں کے لیے خود سلیکٹ کرتا ہے نا, وہ ہم لوگ خود کبھی بھی سلیکٹ نہیں کر سکتے. یو نو وین یو ریئلائز ہاؤ یور وائف انڈرسٹینڈز یو, یو نو, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اونلی یور وائف, یور کرنٹ وائف, اونلی شی از دا ون ہو کین ہینڈل یو. Right. This is life partnership actually. This is life partnership and اس میں موجزانہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خود سے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے. This is Allah subhanahu wa ta'ala who knew you so well. He chose it for you out of, you know, آپ کی دنیا کی کائنات کو پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے جو ہے نا یہ لکھ دیا گیا تھا. صحیح بات ہے. اور اس کو انسان کس طرح ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر, لیکن ڈھونڈنا نہیں چاہیے, ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. I will fully second that کہ وائفز کا واقعی, وائفز کا ہسبینڈ کے لیے وائفز کا اور وائفز کے لیے ہسبینڈ کا یہ ساتھ جب صحیح اس طرح سے ہونے لگ جائے نا, اور یہ چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے, this becomes so wonderful actually. So much so that at times you do something wrong and you مطلب آپ ایکسپیرینس کرتے ہو کہ اچھا behavior from your wife and then later on you realize کہ یار I did wrong یار and I still experienced something good, so bad of me but still so good of her, you know. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگر ہم ایگزامپلس کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اگر رول ماڈلس, ابھی ہم
present day obviously صحابیات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, امہات المومنین کی بات کرتے ہیں, وہ تو obviously ہیں. آج کل کے دور میں کچھ نام ایسے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت انسپریشنل ہیں کافی عورتوں کے لیے. اس میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں جنہوں نے ایک سنگل ہینڈڈلی ایک بہت بڑی امپائر کھڑی کی ہے, اور خواتین کو لیڈ کرنے میں آئی تھنک ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور انہی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نگہت ہاشمی بھی ہیں جو کہ ان کی بہن ہیں, اور انہوں نے بھی بہت ماشاءاللہ زبردست کام کیا ہے, اور بہت ساری خواتین کے ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بنی ہے ماشاءاللہ.